بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ بڈھی جوں جاوید اختر شبانہ اعظمی کے شوہر کو جو ہے وہ جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، اور قرآن پاک کے جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے حوالے دینے پڑتے ہیں ہمیں، تو سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور بہت سارے سورہ، تقریباً قرآن پاک کے ہر سورہ میں جواب موجود ہے جو اس کافر نے یہ بکواس کی ہے نا۔ تو میں پہلے اس کی بکواس آپ کو سناتا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے محمد علیہ محمد کے صدقے میں۔ اور اس یہ بکواس کرتا ہے کیونکہ یہ بے دین ہو گیا ہے، جسے انڈیا میں ایکس مسلم کہا جاتا ہے نا، یہ وہ ہو گیا۔ سوچنے میں بہت پیارا لگ رہا ہوں یہ کرتے ہوئے نا۔ تو بڈھی چوں فرماتی ہے کہ یہ آسمان نعوذ باللہ گراؤنڈ فلور ہے اور اس کے اوپر 7 مزید آسمان ہے، جس کے اوپر 7ویں آسمان پہ جو ہے وہ پینٹ ہاؤس بنا ہوا ہے جس میں نعوذ باللہ گاڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تمہاری مرضی کے بنا ہی اگر تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا تو تم سب کچھ کیسے دیکھ رہے ہو؟ یہ اس نے بھونکا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ دنیا کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تمام گناہ ہو رہے ہیں، اور اس کی اتنی مجال کہ یہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، میں پوچھوں گا، اگر یہ نکلا تو میں پوچھوں گا۔ مطلب نعوذ باللہ یہ بکواس کی ہے۔ ابھی اس کا میں جواب دیتا ہوں، بیٹا تو صبر کر، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور گناہ بتاتا ہوں خبیث کا، اور پھر اس کے بعد جواب دیتا ہوں۔ میں نے جواب بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پوائنٹ نہ لوز ہو جائے کوئی۔ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ جسٹس جو ہے وہ قدرت نے نہیں بنائی، نظام انصاف جو ہے نا، نظام عدل، وہ قدرتی نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ انسان مین میڈ ہے، یہ انسان نے بنایا ہے۔ اچھا، اس کی مثال دیتے ہیں کہ شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو شیر کو 6 مہینے جیل ہونی چاہیے، یا شیر مر جائے گا تو وہ نرک میں جائے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ شیر کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ تو پوچھے گا کہ مجھے تو نے شیر کیوں بنایا؟ اگر تو مجھے بکرا بنا دیتا تو میں جو ہے وہ ہرن کو نہیں کھاتا۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ نیچر کا نہیں ہے بلکہ مین میڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے بکواس کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ یا تو ہدایت دے یا اٹھا لے، کیونکہ یہ دھرتی کا بوجھ ہے، یہ بڈھی جوں۔ اب تجھے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ شبانہ اعظمی کے شوہر غور سے سن لے اور لوگ شیئر کیجئے گا یہ ویڈیو۔ آپ کو آپ کے والدین کی قسم ہے، اللہ سے اتنی سی بھی محبت ہے نا تو آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے۔ تو ایسے تو پہلے یہ بات کی نا تو کہ دنیا جو ہے وہ یہ نعوذ باللہ اللہ جو وہاں پر رہتا ہے، اور جو سارے نظام اس کے ہو رہے ہیں، جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں، لوگ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں، تو اس کا میں اب جواب دیتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں بے شک یہ برحق کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، اور یہی ایک جو ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کی جو آسمانی کتابیں ہیں اس کی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے، کیونکہ وہ تمام کتابیں اس کی تصدیق کرتی تھیں۔ یہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس نبی کی تمام انبیاء نے گواہی دی، اور یہ نبی ان تمام انبیاء کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بات برحق ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک۔ تو اب میں جواب دیتا ہوں قرآن پاک سے کہ یہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے امتحان گاہ ہے، جس سے وہ جلد از جلد نکلنے کی کرے گا کہ اپنا امتحان دے اور اپنے رب کے پاس پلٹے۔ اور جبکہ اس جیسے کافروں کو، قرآن پاک کے یہ الفاظ اس کے لیے نہیں، لیکن مطلب یہ نہیں کہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہی ہے، لیکن ایسے جتنے بھی سب کے لیے ارشاد ہے قرآن پاک میں جو کہا ہے کہ یہ کافر جو ہیں وہ اس میں رہنے کی کریں گے، اس میں ٹھہرنے کی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں بس یہی ہماری جنت ہے اور یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بٹے ایک تو قرآن پاک کا یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا، اور یہ جستجو کریں گے۔ تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شیطان مردود سے جو یہ جنگ شروع ہوئی، ٹھیک ہے، شیطان کی کیا مجال کہ میرے رب سے جنگ کرے، وہ تو اس کا امتحان لے رہا ہے کہ وہ کتنا، اس نے کہا تھا تیری عزت کی قسم، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تیری عزت کی قسم، میں اس کو تب تک بھٹکاؤں گا جب تک جو ہے اس کو جہنم نہ بھیجوں، سوائے ان لوگوں کے جو تیرے خاص بندے ہیں، ان کو نہیں بھٹکا سکوں گا۔ یہ شیطان مردود کے الفاظ تھے، اس کو یقین تھا یہ سب۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم کو تخلیق کیا، تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو اس وقت اپنی روح نہیں پھونکی تھی، کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سیکنڈ ہونے نہیں دیا، سجدے میں گر گئے تمام فرشتے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ یہ کھڑے ہوئے تھے، میں تو نہیں کروں گا، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ تو گندگی سے بنا ہوا ہے، اس کو میں کیوں سجدہ کروں، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھے کو سجدہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور بھیجا، بابا آدم نے نور پھونکا،
ٹھیک کہا اب سجدہ کر، کہا اب بھی نہیں کروں گا، بھلے سے تو کچھ بھی کر لے، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا خبیث کہ اس کی عبادت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، بے عقل تھا نا، بھٹکا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو تھا ہی بھٹک جانے والوں میں سے، تو کیسے باز رہتا، ٹھیک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی، اب کیا اگر یہ سجدہ کر لیتا تو یہ زمین ہمارے لیے نہیں بنی تھی، سب یہ کچھ ہمارے لیے تھا، ٹھیک ہے، جنت سے نکالے گئے اس کی وجہ سے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات ساری ہمارے لیے بنائی تھی کہ ہم جو ہے جنت میں بھی ہوتے، ہم جو ہے وہ اس دنیا پہ بھی ہوتے، ہم چاند سورج پہ بھی سفر کر سکتے تھے، ستاروں پہ بھی جا سکتے تھے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ اختیارات ہوتے، یا پھر شاید ہم جنت میں ہی رہتے اور یہ دنیا کے اندر دوسری مخلوقات رہتی۔ نیکی اور بدی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس وقت نا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے بدی کی، اس نے میرے رب کو چیلنج کیا، اس نے کہا میں تیرا رب ہوں، میں ہر شے کا رب ہوں، تو کیا چیز ہے میرے آگے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ امتحان نہیں ہے، وہ اس کا امتحان لے رہے، دیکھ رہے کہ یہ کس قدر ڈھیٹ ہے، کب تک جو ہے وہ اپنے وعدے پہ قائم رہتا ہے۔ تو اس نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور مہلت مانگی تھی کہ قیامت تک کے لیے، ایک وقت تک کے لیے مقرر دے دے، وہ ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دے دے اور میں جو کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے نا، تو اس کا تو کوئی نہیں ہے، سبھی کچھ اس کا ہے، صحیح، نہ اس کا ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ شوہر، نہ بہن، نہ بھائی، نہ خالہ پھوپھو، کچھ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی ہے، وہ اس کا جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جناب اس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بڈھی جوں کہ وہ ملے گا تو میں اس سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز، اچھا میں اب آگے اور بھی چیز بتاتا ہوں کہ جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں نا، جب تیرا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو جنت اور جہنم، نرک اور سورگ کی بات تو کیسے کر رہا ہے، یہ تو ہندو مذہب میں ہے نا۔ تو جب کوئی تیرے بقول اگر اللہ نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے تو یہ بھی تو نہیں ہو سکتے، اب تو کہے گا نہیں وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے، تو اس کا مطلب ہم سمجھ جائیں گے کہ تو تخیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو تخیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو چلو پھر صحیح ہے، کیونکہ اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں نے یہ آخرت میں، یہ آخرت کے دور میں جو چیزیں تھیں نا کہ مسلمانوں کے لیے اتنی دنیا تنگ ہو جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہب تبدیل کرنا شروع کر دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کیجئے، پھر اللہ جو ہے وہ وہی ظاہر ہے کہ بے شک رب ہے۔ اچھا اگر نعوذ باللہ کوئی رب نہیں ہے، اس نے کہا شیر والی جو بات کی نا، میں اس پہ جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی رب نہیں ہے تو پہلے تو یہ بتا نعوذ باللہ کہ اگر نعوذ باللہ کوئی رب نہیں ہے تو پیدا کیسے ہوا؟ اب کہے گا ماں سے، تیری ماں کہاں سے پیدا ہوئی، کس نے اجازت دی کہ یہ ہو؟ اب تو کہے گا یہ سائنس ہے، سائنس بنانے والا کون ہے؟ کہیں گے انسان نے سائنس بنائی نہیں ہے، انوینٹ کی ہے کہ یہ سب کچھ سائنس ہے۔ ایک جو دائرہ کار ہے نا وہ چیز رکھی کہ بھائی یہ ہے، اس عمل کا نام یا اس چیز میں جو اعمال آتے ہیں وہ سارے کے سارے سائنس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سائنس بتاتی ہے کہ سورج گول گھومتا ہے، چاند گول گھومتا ہے، اور جو ہے وہ ہمارے آگے اور بھی گیلیکسیز ہیں، تو یہ دریافت کرنا ہے، اس پیشے کا نام یا اس پروفیشن کا نام جو ہے وہ سائنس رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سائنس کی ایک شاخ یہ رکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی چیزیں کیا ہیں؟ پھر اب تو ایک بات بتا، تو 1000 سال کا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ 1000 سال کا پیدا ہوتا اور پھر بچہ بن جاتا۔ ہر چیز پیدا ہی کیوں ہوتی ہے اور چھوٹی ہی کیوں پیدا ہوتی ہے، بڑی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ بتا دے بڈھے، فضول جواب دے گا تو فضول میں اور گندی ویڈیو بناؤں گا اگلی مرتبہ، اور لوگوں کو بتا دوں گا دیکھنا نہیں میری ویڈیو، صرف وہ دیکھے جن کے دل اور گردے کمزور نہیں ہیں، جاندار ہیں، ورنہ میں وہ بکواس کروں گا نا پھر تیری بکواس بند ہو جائے گی۔ اگر شیر نہ ہوتا تو یہ جو خوخار جانور، اور یہ خوخار جانور نہیں ہوتے تو یہ جانور جو مر جاتے ہیں، چرند پرند جو مر جاتے ہیں، تو ان کو کون، تیرا باپ کھاتا کیا؟ ان کو کون کھاتا؟ تیرا باپ کھاتا آ کے ہیں؟ پھر لاشیں پڑی ہوئی ہوتی، کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، کوئی شیر چیتے وغیرہ، یہ چیلیں گدھ وغیرہ نہیں ہوتے۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، جتنے جاندار ہوں گے تو وہ مریں گے، ٹھیک ہے، اور مریں گے تو ان کو کیڑے بھی لگیں گے، ان کو جو حشرات الارض کھا سکیں گے وہ کھا لیں گے، اور باقی جو ہے وہ یہ جو جنگلی جانور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو ان کی خوراک بنیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جنگلی جانور مریں گے تو وہ جو یہ اور دوسرے جنگلی جانور اور پرندے اور جو گوشت خور ہوتے ہیں وہ کھائیں گے، وہ مریں گے تو پھر ان کو یہ کھائیں گے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے سائیکل رکھا ہوا ہے۔ اب تو کہے گا میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہر چیز الٹی کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب یہ سب چیز نعوذ باللہ خراب ہے نا، تو اناج زمین سے کیوں اگتا ہے، بارش آسمان سے کیوں برستی ہے؟ اناج آسمان سے کیوں نہیں اگتا اور یہ بارش زمین سے کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے تیرے پاس؟ نہیں ہے۔
ये तो नहीं है, ये तो गान, ये तो हमारी मैन मेड, अब ये भी मैन मेड कर देना, ठीक है ना एथिस्ट साले। अब मैं तुझे आगे और बताता हूँ। अब ये जो भौंक रहे ना कि गोश्त, हाँ गोश्त तो तुम्हारे, तुम तो भारत में रहते हो ना, तो वहाँ तो गोश्त खाना तुम्हारे यहाँ तो हराम समझा जाता है ना, वहाँ तो मतलब ये कि हुकूकुल इन जानवर नज़र आ जाते हैं वहाँ पर, जानवरों के हुकूक याद आ जाते हैं फौरी तौर पे कि भाई वो गोश्त नहीं खाना, ये तो यूँ हो जाएगा यूँ हो जाएगा। तो भाई इसका जवाब दे दे कि फिर तो तुम तो बैठे रहते, तुमने तो क्या करना है, अब तुम क्या बताओगे? तुम एथियस्ट हो ना, तुम्हारा तो कोई मज़हब नहीं, तो तुम तो हिंदू मज़हब भी नहीं मानते हो, कि फिर इसका मतलब यही हुआ ना है। तो तुम गोश्त खाते हो, ठीक है खाते हो, तो वो ये बताओ कि वो फिर तुम्हारा अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई खुदा नहीं है तो खाते हो, जैसे तुमने पालक खाई तो तुम्हें पालक क्यों नहीं आती है? तुमने गोश्त खाया तो तुम्हें गाय क्यों नहीं निकलती है, या बकरा क्यों नहीं निकलता? अंडा क्यों नहीं देते तुम अंडा खाने के बाद? ये बताओ, ये इसी फॉर्म में क्यों आता है? ये कुदरत ने कोई निज़ाम बनाया हुआ है ना तुम्हारा, है तुम खुद, हमारी रगों में खून क्यों है? आप कहोगे ये कि मेरी जगह में है ना, ये तो रूह अफ़ज़ा है जो मैन मेड है, अब ये करते करते इसका जायका ख़राब हो गया, तो भूखने के एक पड़ेगा ना, थूक लगा के इसकी बुड्ढी जो के ना गुद्दी पे दूंगा मैं, भूतनी वाला। तो भाई ये जो ये है ना सारी चीज़ें, ये बकवास नहीं किया करो, ठीक है? हम मुसलमान हैं और तुम्हारे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफिर नहीं हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम कोई भी इस किस्म की बकवास करेगा, मैंने बहुत छोटी वीडियो करके बताएंगे, वरना मैं बाकायदा तौर पे यहाँ कुरान और आयत निकाल के यहाँ लाऊंगा कि ये देख, ये तेरे लिए ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है। आई समझ? तेरे जैसे जितने भी बेदीन है ना, उनके लिए ये जवाब बेहतरीन है। फिलहाल इतना काफ़ी है। वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोगों को आपकी माँ की कसम है, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट में अल्लाह अकबर लिखना ज़रूरी है, ताकि इस बुड्ढी जो को जो है ना इबरत मिले। अल्लाह हाफिज़।